السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 29 اور سورۃ الملک کا آغاز کر رہے ہیں، اور آیات مقدسہ 1 اور 2 پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الملک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ میں اپنی بادشاہت، کائنات کی تخلیق پر بہت دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ توجہ یہ فرمائی ہے کہ انسانیت سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات اقدس کون ہے، کتنی اونچی ہے، اولو العزم ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس تمام کارخانہ قدرت کے مالک ہیں۔ جتنی بھی کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اس میں اگر بادشاہت ہے، کنٹرول ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ اس لیے سورہ مقدسہ کا نام سورۃ الملک ہے، یعنی وہ بادشاہت، وہ آل ان آل، خود مختار، شہنشاہ مطلق، جو حکمران ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو باقاعدہ ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے، ایک سیاسی نظام بنانا پڑتا ہے جس میں لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ کوئی دوسرا کسی پہ حاوی نہیں ہو سکتا، غالب نہیں ہو سکتا۔ حکمران کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ حکمران تو ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے سارے انسان کتنے بھی اس ملک میں کیوں نہ ہو، سب برابر ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ہمارے ہاں بادشاہت کا جو تصور ہے وہ تو بالکل ہی الٹا ہے نا۔ یہاں تو بادشاہت مافیا کو کہتے ہیں، ظلم کے جو علمبردار ہیں، انسانوں کو لڑانے والے اور غلام بنانے والے، یہ تو جبر اور ظلم ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ ملک وہ بادشاہت جس سے سارے انسان ایک ہوں، ان کو فائدہ دیا جائے۔ تو ایک عام حکمران ایک مینجمنٹ کرتا ہے، سسٹم بناتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بنیادی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟
اس کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ اس لیے حکمران تو وہ ہوتا ہے جو قائد ہے، بادشاہ اس کو ہونا چاہیے، حکمران اس کو ہونا چاہیے جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، مسائل کو سمجھنے والا ہو، بصیرت والا ہو، جو قربانی دینے والا ہو، جیسا ماں باپ گھر میں بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو، جو شہنشاہ مطلق ہے وہاں سے رہنمائی لے، اپنی مرضی نہ کرے۔ میرے عزیزو، جب عام حکمران اور بادشاہ کی یہ روٹس ہیں تو وہ اللہ جو شہنشاہ مطلق ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر سسٹم کے نظام چلائے؟ اس نے باقاعدہ ایک سسٹم ترتیب دیا ہوا ہے، لہذا کائنات کی تخلیق، آسمان، زمین، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق، پھر مخلوقات، پھر انسان اشرف المخلوق، اور اس کو رہنمائی، انبیاء علیہم السلام انسانوں میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخر میں تشریف لائے، 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، کلام مقدس قرآن مجید آخر میں نازل فرمایا۔ یہ سب رہنمائی، یہ سیاسی، معاشی، سماجی مینجمنٹ کے لیے اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا۔ پھر آسمان اور آسمان دنیا اور اوپر جتنے آسمان ہیں اس کا نظام بنا دیا۔ ان کی تفصیلات آ رہی ہیں، تو سورۃ الملک میں وہ بادشاہ، شہنشاہ مطلق، تو پھر اسی کی تعریف ہونی چاہیے۔ تبارک الذی، با برکت ہے، بڑی برکت والی، شان والی ذات اقدس ہے، الذی، وہ ذات اقدس، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، الملک، بادشاہت ہے، راج ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ملک کا معنی راج کرتے ہیں، یعنی بادشاہی۔ گویا جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جو حکمران مطلق ہے، شہنشاہ مطلق، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو پھر بابرکت بھی کی ذات تو وہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، ایک تو وہ شہنشاہ مطلق، بیدہ الملک، مکمل اختیارات سب کچھ، اور دوسرا پھر اللہ نے فرما دیا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ قدیر کہتے ہیں ایسا قادر جس کی رینج میں سب کچھ، کوئی چیز اس کی رینج سے باہر نہیں، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرتیں ارشاد فرما دیں۔ پہلی قدرت، الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، تم میں سے کون ہے، احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 7۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتی ہے، رات کو
تمہارے اوپر اللہ کا کنٹرول اور قبضہ ہوتا ہے، تمہیں موت آتی ہے۔ جو تم نے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور پھر ثم یبعثکم، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ اٹھ کے کام کاج کرو۔ رات کی موت ایک چھوٹا سا یہ منظرنامہ ہے موت و حیات کا، کہ اللہ ہر شخص کو جب سوتا ہے تو موت آ جاتی ہے ایک طرح کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان جب سو جائے اس کو کسی چیز کی خبر ہوتی ہے، وہ اپنے ماحول سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اپنے جسمانی حالات سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کو تو ایسی نیند آتی ہے وہ موت کی طرح ہی ہوتی ہے، اٹھا کے بے شک باہر پھینک دو، پرواہ ہی نہیں ہوتی ان کو۔ یہ ایک موت کی مثال ہے، اور پھر صبح دوبارہ تم زندہ ہو جاتے ہو، اللہ تم زندہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی جو دوسری موت آنی ہے بڑی، جس کے لیے اللہ نے اجل مسمى ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تمہیں جب وہ نیند آنی ہے، وہ موت آنی ہے، اس وقت تک دنیا میں تم ایسے رات کو مرتے رہو گے، صبح زندہ ہوتے رہو گے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں کہ رات کو تمہیں موت آ گئی، یتوفاکم، اور پھر تمہیں ثم یبعثکم، دوبارہ اٹھا دیا۔ تو کیا جو خدا یومیہ تمہیں یہ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ بڑی جو موت آئے گی وہ نہیں کر سکتے؟ اور یہ کیوں موت و حیات ہے؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایکم احسن عملا، روزانہ آج آپ نے جو کام کیا اللہ کے علم میں ہے، اب کل کو تمہیں اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اچھے کام کرو، اور غور و فکر کرو، سوچو، آگے بڑھو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو۔ اور پھر وہ موت جو پکی موت آنی ہے، اس کے بعد بھی تمہیں پتہ چلے گا ایکم احسن عملا، جس کا عمل اچھا ہوگا اسی کی ترقی ہونی ہے۔ دنیا میں بھی جو جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح اٹھ کر اپنے دن کو قیمتی بناتا ہے تو اس کا اگلا دن اور اچھا گزرتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ ارتقاء ہے دنیا کا، اور یا دنیا میں زوال ہے۔ جنہوں نے دنیا میں وقت ضائع کیا، اللہ نے تو جگا دیا، موت سے اٹھا دیا، محنت ہی کوئی نہیں کی، وقت ضائع کر دیا، دن ضائع کر دیا، کئی دن ضائع کر دیے، سال ہا سال ضائع کر دیے، سوچا ہی نہیں، ترقیات ہی نہیں کی، تو میرے عزیزو ترقی کیسے ہوگی؟ وہ تو زوال کی طرف جائیں گے، پستی کی طرف جائیں گے۔ اللہ الذی خلق الموت والحیات، یہ دونوں چیزیں جو پیدا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اتنی بڑی ہستی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے اور بخشنے والی ہے۔ اگر تم چھوٹے موٹے غلطیاں کرو گے اپنی محنت جد و جہد میں تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اگلے دن آپ کو اور ترقی دے دیں گے۔ بڑی بڑی غلطیاں معاف نہیں ہوتی، یاد رکھنا، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، گناہ صغیرہ تو معاف ہو جائیں گے، کبیرہ نہیں معاف ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔